السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ سکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج ہم تفصیلی سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کریں۔ سب سے پہلے ہم طہارت کے بارے میں مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یہ فطرت ہے، یعنی اسلام ایسا دین ہے جو فطری دین ہے، فطرت پر زور دیتا ہے اور وہ صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام جسم کے صفائی کے ساتھ روحانی پاکیزگی کا بھی درس دیتا ہے کہ روح بھی انسان کی پاک صاف ہو۔ اس سے بندے کے جسمانی اور روحانی صحت بہتر رہتی ہے کہ جب انسان کے جسم بھی پاک صاف ہو، روح بھی پاک ہو، تو انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں صحتیں بہتر رہتی ہیں۔ تمام عبادات کی قبولیت طہارت سے مشروط ہے، یعنی ان تمام عبادات کے لیے طہارت شرط ہے۔ اسلام صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب پہلا آپشن ہمارا یہ ہے کہ طہارت کے بارے میں ایک قرآنی آیت ذکر کریں۔ طہارت کی اسلام میں اس قدر اہمیت ہے کہ دوسری وحی طہارت کے بارے میں نازل ہوئی کہ پہلی وحی میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم دی تھی علم کے بارے میں، دوسری وحی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ سورۃ مدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے وَثِيَابَكَ، اور اپنے کپڑوں کو فطہر پس پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ، اور دور رہیے، فَاهْجُرْ، ناپاکی سے، گندگی سے۔ اسی طرح طہارت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ طہارت کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام بھی چاہتا ہے کہ مسلمان بندہ طاہر ہو، پاک صاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صفائی و پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے کہ طہارت جو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ارشاد نبی علیہ السلام کا الطہور شطر الایمان، الطہور طہور کہتے ہیں صفائی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو۔ الشطر شطر کہتے ہیں یہ حصے کو، الایمان ایمان کا، الطہور شطر الایمان طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح طہارت کے فوائد ہیں کہ یہ طہارت جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت اس قدر ہے کہ دین اسلام طہارت ہے، یعنی پاکیزہ دین ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو۔ دوسری وحی میں طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، بندے کو چاہیے کہ وہ پاک صاف رہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے حب الہی کا ذریعہ ہے۔ حب الہی، حب کہتے ہیں محبت کو، الہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ذریعہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے طہارت۔ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو ہر وقت پاک صاف رہتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب، وہ محبت کرتے ہیں المطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو۔ اسی طرح عبادت کی قبولیت کا ذریعہ کہ طہارت عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ عبادت کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کا جسم تو پاک ہو، لباس گندا ہو یا جگہ گندی ہو، یا جگہ تو پاک ہو لیکن جسم اور لباس گندا، بلکہ ان تینوں چیزوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کی قبولیت کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل نہیں قبول کی جاتی الصلاۃ نماز، بغیر بغیر طہور بغیر پاکیزگی کے، یعنی بغیر طہارت کے نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح تلاوت کلام کے لیے طہارت، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے تو اس کو تلاوت کرنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جب کلام پاک ہے تو بندے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے جسمانی اور روحانی طور پر۔ ناپاک آدمی کے لیے اس کو چھونا بھی منع ہے، یعنی ناپاک آدمی ہے، طاہر نہیں ہے، بغیر وضو کے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھوئیں اس کو مگر پاکیزہ لوگ۔ یہ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 79 ہے۔ اسی طرح صحت کی ضامن یعنی طہارت جو ہے یہ صحت کی ضامن ہے۔ گندے جسم، گندے کپڑوں اور گندگی کی جگہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گندگی سے صحت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے بیماریوں سے دور رہنے اور صحت مند رہنے کے لیے اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ طہارت صحت کی ضامن ہے، یعنی پاکیزگی انسان کی صحت کی ضمانت دیتی ہے۔ اسی طرح جسمانی سکون کا ذریعہ
کہ صاف ستھرا رہنے والا انسان جسمانی سکون محسوس کرتا ہے، کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم کو اب جو نا سکون مل رہا ہے، جسم میل کچیل اور غلاظت سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسم سے بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے، میلا کچیلا ہوتا ہے، تو وہ اپنے جسم کو بھاری پن محسوس کرتا ہے کہ میرا جسم جو نا وزنی ہے، بوجھل ہے۔ انسان اپنے آپ کو تندرست اور توانا اور چست محسوس کرتا ہے پاک صاف رہنے سے۔ لہذا جسمانی سکون کے لیے صاف ستھرا رہنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح پرکشش شخصیت، انسان میلا کچیلا اور غلیظ ہو تو اس سے بدبو آتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے کہ اگر پاک صاف رہتا ہو تو لوگ اس کے قریب آنا پسند کریں گے، اور صفائی ستھرائی سے اس کی جو شخصیت ہے وہ پسندیدہ یعنی پرکشش شخصیت بن جائے گی۔ اسی طرح صفائی سے شخصیت میں نکھار پیدا یعنی خوبصورتی آتی ہے۔ اسی طرح اور نمبر تھکاوٹ کی دوری، میلا کچیلا اور غلیظ رہنے سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ تو جب آدمی میلا کچیلا رہتا ہے تو وہ تازہ دم محسوس نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتا ہے۔ صاف ستھرا رہنے سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اس سے جسمانی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی جو جسم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کام کرنے کی، وہ صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح عبادت کو لطف آنا، اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے، طہارت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بھی صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ پاکیزہ انسان اس کی پاکیزگی سے لطف یعنی پاکیزہ انسان جو ہے وہ اس پاکیزگی سے یعنی صفائی ستھرائی سے لطف اٹھاتا ہے، اور اس کی عبادت بھی پرکیف یعنی پر اثر بن جاتی ہے، لذیذ بن جاتی ہے، اس کو عبادت میں مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ صاف ستھرے معاشرے کا قیام فرد معاشرے کا اہم رکن ہے، اس کے صاف ستھرا رہنے اور سے معاشرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسلام ہر فرد کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ صاف ستھرا معاشرہ تلقین پائے۔ جب ہر آدمی اپنی صفائی اور پاکیزگی کی فکر کرے گا تو ایک پورا معاشرہ جو ہے نا یہ انسان کے ذریعے ایک فرد کے ذریعے پورا معاشرہ جو ہے نا پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ آج کا ہمارا تفصیلی سوال نمبر 4 تھا۔ اس کے اندر آپ نے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے بعد طہارت کے کچھ فوائد تھے، آپ نے اسی طرح ان کو جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد بھی کرنا ہے اور لکھ بھی لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔